محترم سامعین ناظرین، رمضان مبارک کی فضیلت اور نماز تراویح کی فضیلت آپ سماعت کر چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ جتنا بھی ہو سکے گا اس مبارک مہینے کا آپ احترام کریں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں یہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جو دوست رمضان شریف کا احترام نہیں کرتے ان کے لیے وعید کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کے پہلے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آپ کے 3 مرتبہ آمین فرمانے میں کیا حکمت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، من ادرک شہر رمضان ولم یصم الی آخرہ، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اس کے تمام روزے نہ رکھے تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کی خدمت نہ کی وہ ہلاک ہو گیا۔ بس میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس کے پاس آپ کا نام مبارک لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ حضرات، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نظام تو بدل سکتا ہے مگر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلی ہوئی بات بدل نہیں سکتی۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ جس کے لیے بد دعا کرنے والے جبریل امین ہوں اور آمین کہنے والے سید المرسلین ہوں، تو پھر اس دعا کے قبول ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ تو خود ہی فیصلہ کر دے کہ جو مسلمان اپنی زندگی میں رمضان مبارک کا احترام نہیں کرتا، اس کے روزے نہیں رکھتا، والدین کا ادب احترام اور ان کی خدمت نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر آپ پر درود نہیں بھیجتا، تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہو کر عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بغیر کسی وجہ کے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے گا تو ساری عمر کے روزے اس کی قضا نہیں بن سکتے۔ وَيُحْرَقُ فِي الْجَحِيمِ 900,000 سَنَةً بِالسَّبَبِ، اور اسے ایک روزہ چھوڑنے کی سزا میں وہ 9 لاکھ سال دوزخ میں جلایا جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان شریف کے روزے رکھنے اور اس کا ادب احترام کرنے اور نماز تراویح ادا کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے رمضان شریف کے روزوں کے کچھ مختلف مسائل آپ سماعت فرما لیں۔ نماز کی طرح روزہ بھی فرض عین ہے اور اس کی فرضیت کا منکر، کافر اور اسے بلا عذر چھوڑنے والا سخت گناہگار اور عذاب جہنم کا سزاوار ہے۔ اور شریعت میں روزہ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روک رکھنا۔ اب روزہ توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ سماعت فرما لیں اور آئندہ کے لیے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کھانے پینے یا جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جب روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اس حالت میں اگر آپ کو پتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں پھر آپ نے کھا بھی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اگر روزہ دار ہونا یاد نہ رہا اور بھول کر کھا پی لیا، جماع کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب ایک بندہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اچانک ہماری اب عادت تو بڑی یہ ہے نا کہ ہم جس وقت چاہے دل چاہے کھا لیتے ہیں۔ اب ذہن میں بات نہیں رہے گی، کچھ چیز کھا بھی لی، بعد میں یاد آیا کہ میرا تو روزہ تھا، تو اس طرح روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر کوئی چیز بندہ کھا لے، حقہ اور سگریٹ وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانتوں میں کوئی چیز رکی ہوئی ہے، چنے کے برابر ہے یا اس سے کم ہے، اگر اتنی چیز بھی آپ نے دانتوں سے نکال کر کھا لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نتنوں میں دوائی چڑھائی، ڈاکٹر صاحب سن لیں، یا کان میں تیل ڈالا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر پانی ناک میں ڈالا یا چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ کلی کرنے سے بغیر ارادے کے پانی حلق سے نیچے چلا گیا، یا ناک میں پانی چڑھا رہا تھا اور بلا قصد پانی دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اس لیے جب وضو کی حالت میں اپنا وضو کریں نا، روزہ کیا اس وقت زیادہ اوپر پانی مت چڑھائیں تاکہ اندر نہ چلا جائے۔ جان بوجھ کر منہ بھر کر کہہ کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے، یعنی کہ روزے کی حالت میں بندہ جان بوجھ کر کیا کر لیتا ہے، اس کا چیز وغیرہ بتلا رہا ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر اگر منہ بھر کر وہ آ جائے، اگر منہ بھر کر سے کم ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر بغیر قصد بغیر اختیار کہہ ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر کہہ کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بغیر ارادہ کی کہہ آ گئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹا۔ تھوڑی کہہ ہو یا زیادہ، روزہ دار ہونا یاد ہو یا نہ ہو، بہرحال روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جب بغیر کسی ارادے کے نہ ذات خود کہہ آ جائے، وہ تھوڑی آ جائے یا زیادہ آ جائے، پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جان بوجھ کر روزہ کی حالت میں آپ نے کہہ کی ہے انگلی ڈال کر، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ میں رنگین کوئی دھاگا وغیرہ ڈالا اور اس کی رنگت جو ہے نا آپ کے وہ لعاب پہ غالب آ گئی، ایسی وہ لعاب آپ نے نگل نہیں کھا لی تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے۔ اب روزہ نہ توڑنے والی چیزیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کھایا یا پیا یا جماع کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے۔ جو چیزیں روزے کو نہیں توڑتی، مکھی یا دھواں یا غبار بے اختیار حلق کے اندر چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح سرما یا تیل لگایا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں معلوم ہوتا وہ بھی پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ تیل لگاتے ہیں سر کے اوپر یا سرما ڈالتے ہیں، اگرچہ اس کا نا حلق میں اس کا ذائقہ چلا بھی جاتا ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یوں ہی کوئی دوا یا مرچیں کوٹی یا آٹا چھانا یا حلق میں اس کا اثر یا مزہ معلوم ہوا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے۔ اب یہ جو پکوان وغیرہ پکانے والے ہیں تو اگر وہ آٹا چھان رہے ہیں یا کچھ مرچیں وغیرہ کوٹ رہے ہیں ان کا اثر چلا جاتا ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے۔ اب روزے کے مکروہات سن لیں۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، غیبت، چغلی، گالی گلوچ کرنے اور کسی کو تکلیف دینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور روزہ دار کو بغیر وجہ کوئی چیز زبان پر رکھ کر چکھنا یا چبا کر اگل دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح عورت کا بوسہ لینا، گلے لگانا اور بدن چھونا بھی مکروہ ہے۔ روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ روزہ دار کو غسل کرنا یا ٹھنڈا پانی ٹھنڈک کے لیے سر پر ڈالنا یا گیلا کپڑا اوڑھنا یا بار بار کلی کرنا یا مسواک کرنا یا سر اور بدن میں تیل کی مالش کرنا یا سرما لگانا یا خوشبو سونگھنا، ایسی چیزیں مکروہ نہیں ہیں۔ اگر گرمی زیادہ ہے تو آپ ٹھنڈ کا اثر کرنے کے غسل کر رہے ہیں تو یہ چیزیں مکروہ نہیں ہیں، روزے کی حالت میں آپ کر سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ کل کچھ مسائل یہ بیان کریں گے کہ روزہ جان بوجھ کر کسی نے توڑ دیا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا۔
اور روزہ چھوڑنے کی کیا صورتیں ہیں جن صورتوں میں بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ